رزق میں برکت کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حلال مال میں برکت کا ذریعہ کون سا ہے، تو میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، کافر کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز رکھی گئی وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم ان سے رک جائیں، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، یہ ہے تقوی۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے رستے کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ تو پہلا ذریعہ مال میں برکت کا کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ مال میں برکت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کثرت استغفار، بندہ کثرت سے استغفار کرے۔ جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے نا اس کے مال کے اندر بھی کبھی بے برکتی نہیں ہوتی، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تمہارے مال میں برکتیں پیدا فرماتا جائے گا۔ رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تمہیں اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تمہارے مال میں برکت پیدا فرماتا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مالی بحران پہنچتا ہے نا تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا مال انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ ہوتا ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ کسی نے مسجد کے اندر چندہ لگوایا ہوا ہے نا مہینے کا، اگر مالی بحران ہے کہتا ہے یہ مسجد کا چندہ بند کر دو۔ کسی مدرسے میں دیتا ہے کہتا ہے یہ مدرسے کا بھی بند کر دو۔ کسی غریب کی مدد کرتا ہے کہتا ہے یہ غریب کو بھی دینا بند کر دو۔ جن ذرائع سے مال کے اندر برکت پیدا ہونی تھی انسان نے ان کو بند کر دیا، اور اپنی زندگی کے لچھے اسی طرح ہی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھائی، اور اللہ کی قسم اٹھا کر حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، جبکہ یہ تو مال میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو قرآن و احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ خود نمازی بننے اور اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم تمہیں رزق خود عطا فرمائیں گے۔ نماز پڑھنا، نماز کی پابندی اور اہل و عیال کو نماز کے اندر لگانا یہ رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں اس گھر کے اندر کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، اگرچہ مال کی جتنی بھی کثرت ہو۔ یہ بات پلے باندھ لو، جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں اس گھر کے اندر کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ رزق سے برکت ہو بھی تو اٹھ جاتی ہے جہاں بے نمازی لوگ موجود۔ تو مال میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ نماز بھی ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور جو چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر برکت ہو، وسعت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو تمہارے بہن بھائی ہیں نا، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، دور کے یا قریب کے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جو کمزور لوگ ہیں نا، ایک تو رشتہ دار ہے نا، ایک رشتہ داری سے ہٹ کے جن سے تمہارا نسبی رشتہ نہیں، خونی رشتہ نہیں، کوئی تمہارے عزیز و اقربا سے نہیں، تمہارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو۔
غریبوں کی مدد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی فقیر کو کھانا کھلا دو، کسی بے لباس کو لباس لے دو، کسی یتیم بچوں کی کفالت لے لو۔ فرمایا تم یہ کام کرو، اللہ تمہاری رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ جو لوگ کثرت سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہ وہ وقت تھا کہ آپ سخت بیمار تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ملاقات کی، ان کا حال دریافت کیا، واپس جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود کو پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، مال ہے، کچھ آپ پاس رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے تو زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں نے اپنی ضروریات کو کیا پورا کرنا ہے؟ میری تو زندگی کے آخری لمحات ہیں، لہٰذا آپ یہ اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں واپس لے جائیے۔ حضرت عثمان غنی نے تھماتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی چلو جوان بیٹیاں ہیں، کل کو ان کی شادی ہونی ہے، ان کے کام آ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں واپس لے جائیے، میری بیٹیوں کو ان اشرفیوں کی تھیلیوں کی، اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ مال کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ جب بیٹیوں کا نکاح ہوتا ہے تو مال کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹیوں کو اس کی حاجت ہی نہیں، آپ نے کوئی مال جوڑا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ میں نے خود جمع کیا ہے نہ میری بیٹیوں نے جمع کیا۔ تو پھر فرمایا آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یقین دیکھیے اور جواب سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹیاں چونکہ سورہ واقعہ کی عامل ہیں، روزانہ سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ واقعہ کی تلاوت کو معمول زندگی رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا آپ لے جائیے، میری بیٹیاں تو رات کو اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورۃ واقعہ کی تلاوت نہ کر لے، لہٰذا یہ اس کو دیجئے جو سورۃ واقعہ نہیں پڑھتے، یہ ان کو دے دیجئے۔ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنے سے بھی رزق کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک سہل اور آسان طریقہ آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں رزق میں برکت کا۔ معاشی طور پر ہر شخص ہی جو ہے نا وہ بحران کا شکار ہے، ویسے بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہر ایک کا کاروبار رکا ہوا ہے اور مالی طور پر لوگ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر برکت ہو اور تھوڑا مال بھی ہمارے گھر کے اندر کفایت کر جائے، ہمیں کسی کے آگے جا کر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ نسخہ لے لیجئے جس کو امام سخاوی نے القول البدی کے اندر روایت فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست ہوں، کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں اور بچے زیادہ ہیں، یا رسول اللہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا فرمائیے اور کوئی ورد عطا فرما دیجیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ جب تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو نا تو اہل خانہ کو سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی۔ اور اگر تیرے گھر کے اندر کبھی تو گھر جائے کوئی بھی نہ ہو تو یہ معمول ترک نہیں کرنا، پھر تو نے مجھے سلام کر لینا ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہے، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اچھا آپ نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو تو مجھے سلام کر لینا ہے۔ اب وہ شخص گھر گیا، اس نے جا کر یہ معمول بنا لیا، جب گھر میں داخل ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ اس کی برکت اس کو کیا ملی؟ آپ فرماتے ہیں حتی افاد علی جیرانہ وقرابتہ، آپ فرماتے ہیں اس عمل سے وہ بندہ تو امیر ہوا ہی ہوا، لیکن اس کی برکت سے اس کے رشتہ دار اور ہمسائے بھی رب نے امیر فرما دیے۔ وہ خود تو امیر ہوا ہی ہوا، آپ فرماتے ہیں رشتہ دار بھی امیر ہو گئے، ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو نسخہ کتنا سوکھا ہے۔ فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ زندگی میں ہم معمول بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف رزق میں برکت کے 12 ذرائع سامنے رکھے
جو قرآن سے بیان کیے گئے اور احادیث سے، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ لیکن سب سے مین بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ رزق حلال میں برکت کے ذرائع ہیں، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، حرام مال میں برکت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ حرام ذرائع سے لاکھوں کروڑوں کما لیں، برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ پہ خرچ کریں، کمزور لوگوں پہ خرچ کریں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں۔ اگر آپ کا مال حلال نہیں ہے تو برکت کبھی بھی ایک ذرہ بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے ذرائع مال میں برکت کے تب ہیں جب مال حلال ہو۔ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق واسع، رزق سہل اور طیب عطا فرمائے۔